رفع یدین کس موقع پر کیا جائے گا اور کس موقع پر نہیں کیا جائے گا، اور اگر رفع یدین کیا جائے گا تو اس کے آداب کیا ہوں گے، اور اگلی بات یہ کہ بعض علماء کرام رفع یدین کو مکروہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ تقریباً ہم نے 10 مبارک احادیث کا مطالعہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد پوری نماز میں دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، جبکہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کر لیتے اور بعض تکبیرات کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 861۔ سیدنا عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 865۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی بالکل صحیح ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 724۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 723۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور انہیں اپنے کپڑے میں داخل کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ نکالے، پھر رفع یدین کیا، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کا ارادہ کیا تو بھی رفع یدین کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو بھی رفع یدین کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 864۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل اٹھاتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، جب 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 744۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، جب اپنی قراءت پوری کر چکتے اور رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، جب 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ یہ تمام احادیث مبارکہ صحیح ہیں سند کے اعتبار سے بھی۔ تو ان احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کرنا چاہے تو ہر تکبیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ تکبیرات کے ساتھ کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کر لیا جائے اور کچھ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تب بھی درست ہے، اور اگر صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے اور باقی پوری نماز میں دوبارہ رفع یدین نہ کیا جائے تب بھی نماز سنت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اختلافات سے بچتے ہوئے ایمان و عمل کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہا مسئلہ کہ رفع دین کے آداب کیا ہیں اور بعض علماء رفع دین کو مکروہ کیوں کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔